جی سامعین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کا استقبال ہے۔ روشنی کا سفر جاری ہے، اور اب وہ وقت ہے ہمارے اس موضوع کا، صبر کا مقام اور اس کا بے حساب اجر و ثواب۔ صبر کیا ہے، صبر کی اہمیت، صبر کا اجر و ثواب، زندگی پر صبر کے اثرات، کیا صبر کمزوری ہے اور بزدلی کا نام ہے، اس قسم کے سوالات ہوں گے۔ سوال کرنا مشکل سے سوالات ہوں گے، صبر کے متعلق ساری باتیں ہوں گی۔ جو لوگ صبر کرنا جانتے ہیں اور جن لوگوں کو صبر کرنا بھی آتا ہے، ان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ آج ان تمام موضوعات پر ذکر کریں گے، مگر ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، صبر جی صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے عربی کا ایک یہ 3 حرف کا لفظ ہے، صحیح ہو گیا، لیکن یہ دین اسلام کی جان ہے، روح ہے، ایمان کا سب سے بڑا جو ثمرہ ہے یہ صبر ہے۔ دین اسلام میں صبر کی بڑی اہمیت ماشاءاللہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر سے کام لینے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کہا وہ پورے، جب اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوں گی، ابتلاءات ہوں گی، تو آخر میں کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تو خوشخبری جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر جو ہے کامیابی کی، اللہ کی طرف سے کشادگی کی کنجی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں فرمایا کہ عجبا لامر المومن، ایک صاحب ایمان آدمی کا معاملہ عجیب و غریب ہے، حیرت انگیز ہے، تعجب خیز ہے۔ کیوں؟ ان امرہ کل خیر، کہ اس کا جو معاملہ ہے سب کا سب ہی خیر ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے۔ کیوں؟ اور یہ خصوصیت جو ہے صرف صاحب ایمان کی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ ان اصابتہ سراء و شکر، اگر اسے خوشحالی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو اس پہ وہ شکریہ سے کام لیتا ہے، شکر بجا لاتا ہے اللہ کا، فکان خیر اللہ، اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ، اگر اس کو تکلیف پہنچ جائے، مصیبت پہنچ جائے کسی بھی طرح کی، صبر تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ صبر جو ہے یہ مومن کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 90 مقامات سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کا جو ہے مختلف انداز سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیثیں بھی اس کے بارے میں مختلف ہیں، کچھ آئیں گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جی صبر کرنے والے کا جو اجر و ثواب ہوگا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بے انتہا بے حد و حساب ان کا جو ہے اجر میں ملے گا۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ احسان کرنے والے جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنی مختصر بات ہے، کہا کہ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ کسی بھی بندے کو صبر سے زیادہ بڑا اور کشادہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر اور عطیہ نہیں ملا۔ اگر صبر مل گیا تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ صبر جو ہے ہماری زندگی کی بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ ہر کامیابی کی یہ کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے مختلف انداز سے وعدہ کر رکھا ہے، جیسے اسی میں سے ایک یہ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ دیکھیے کوئی بھی تکلیف ہو، چھوٹی یا بڑی کوئی بھی مصیبت ہو، اللہ کی حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہی کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کسی بھی طرح کی، اللہ کی اجازت کے حکم کے بغیر بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو آدمی اس پہ ایمان، من یؤمن باللہ، اللہ پہ جس کا یہ یقین ہو، ایمان ہو، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو صحیح رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ صبر سے جو ہے بندے کو
بہت سا مقام ملتا ہے. اور صبر، آج سب سے زیادہ ہم صبر کا نام لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں آپ دیکھیں صبر کا کتنا، اور ہمارے یہاں صبر کا کس طرح سے فقدان ہے. تو بہرحال جن کو یہ صبر کی نعمت مل گئی تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد انہی کے ساتھ. اللہ اچھا مزے کی بات ہے، اکثر لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ یار یہ شخص جو ہے میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے. جی بھائی امتحان کیا مطلب؟ صبر کرو گے تو صلہ ملے گا نا، امتحان نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل صبر. جی جی تو یہ صبر ہے، اس کی تو بڑی اہمیت ہے. جی تو اس صبر کو اور تھوڑا سا اہمیت، اس کی اہمیت ہو گئی ابھی اور آگے چلیں. جی اس کے صبر کو دیکھیے، اس کا ایک پہلو یہ بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے جو اعمال ہوں گے ان اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو جنت میں جو ہے بلند سے بلند کر کے رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی جو آزمائش جو ہے دیتا ہے وہ اس کے لیے بھی کہ آزمائش کے ذریعے اس کے مرتبے کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے. اسی سلسلے کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ، ایک صاحب ایمان آدمی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مخصوص مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس مقام کو اپنے عمل کے نتیجے میں نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مقام عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کالر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. ہلو، نام بتائیے گا اپنا. محمد عبدالعزیز. محمد عبدالعزیز، کیسے ہیں آپ؟ بیٹا آپ کی کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ جی جی فرسٹ بی. تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ. جی 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 اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں. جی سبحان اللہ، آپ کا جواب صحیح ہے ماشاء اللہ. جی مولانا صبر کے متعلق بات کر رہے تھے. اچھا صبر کے زندگی کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں؟ جی جی صبر کے زندگی پہ اثرات کیا، پوری زندگی پہ جو ہے صبر کے ہی جو ہے اثرات ہیں، اور صبر کے جو ہے بہت جو ہے وہ فائدے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے صبر کے فائدے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کی صحیح ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صبر کے ذریعے سے. اچھا اس کو مفصل سنیں گے ذرا سے، مگر ایک فون لے لیتے ہیں پہلے. جی 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 ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ سارا بطول. سارا بطول. سارا بطول آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ. سیکنڈ میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے کچھ نام بتائیں، ایک دو نام بتائیں آپ. الخالق. ماشاء اللہ. ایک اور بتا دیں. البارئ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور عبد الرحمن. جی الرحمن الرحیم. جی جی آپ کا جواب. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم ہے. جی آپ کا جواب صحیح. جی اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ سارے نام جو نا ہمارے پاس لسنر آتے رہتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری آواز ہے؟ السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ امیرہ. امیرہ، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ فورتھ میں. ماشاء اللہ. جی 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 مولانا صاحب. جی تو اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں ہمارے سوال چل رہے ہیں ابھی. آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. جی جی صحیح ہے، بالکل آپ کا جواب صحیح ہے. صحیح ہو گیا پھر تو. جی 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 ایک کالر اور بھی. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ جلیبیب محمد داؤد. جلیبیب محمد داؤد. جی مولانا صاحب. جی کس کلاس کے کلاس میں کون سی؟ یہ تو میٹرک میں پڑھتے ہیں. 7th میں پڑھتے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو پھر یہ بتائیں آخرت میں یعنی حساب و کتاب کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کون لوگ ہوں گے جو دیکھیں گے؟ کیسے لوگ ہوں گے؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کو دیکھیں گے؟ جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. جنتی لوگ کون لوگ ہوں گے؟ جی وہ صحیح ایمان توحید والے لوگ ہوں گے، جنت میں جائیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے. جی جی چلیں آپ کا جواب صحیح مان لیتے ہیں. جی اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام کیا ہے آپ کا؟
जगदीश मोहम्मद दाऊद। जरजीज मोहम्मद दाऊद मौलाना साहब। जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। 6 में पढ़ते सिक्स हैं। में। जी जी जी। आप ये बताइए, जिंदगी का जो मकसद है हमारा, उसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सवाल आप समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आई। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है जो अल्लाह ने उसको बयान किया है, तो उस मकसद को जानने के लिए, जन्नत में जाना। हाँ जी, तो उसको जानने के लिए उसके ऐसा क्या करना चाहिए हमें? नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। हाँ, कुरान पढ़ना चाहिए, तो हमें वो मकसद जो है पूरी प्लानिंग मालूम होगी। जी जी, मैं यही कहना चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना चाहिए। जी, आपका जवाब सही है। ठीक हो गया। जी जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन। माशाल्लाह। और एक कलर और भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। आपकी आवाज सही क्यों नहीं आ रही है? जी, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, बहुत देर के बाद आई है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद बिलाल खान। अब मोहम्मद बिलाल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3D। 3D में है ये जी, तो। 3D में पढ़ते हैं, माशाल्लाह। जी, इनसे मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं वैसे, मोहम्मद बिलाल जवाब देंगे आपको। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताइए, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को किस लिए पैदा किया है? नमाज, कुरान पढ़ने के लिए। जी, अपनी इबादत के लिए, अपनी इताअत के लिए, अपनी फरमाबरदारी के लिए, वही सारे काम के लिए। जी, आपका जवाब सही है। जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी मौलाना साहब, सब्र की बात कर रहे थे हम। जी जी जी, सब्र की बात कर रहे थे हम, और ये बता रहे थे कि इंसानी ज़िंदगी पे उसके जो है क्या क्या असरात होते हैं। जी, तो उससे सही आदमी को हिदायत होती है, रहनुमाई मिलती है, उससे इंसान का मकाम जो है बुलंद होता है। और उसी तरह से एक तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से इब्तिलात या आजमाइशें जो होती हैं, वो जानी भी हो सकती हैं, माली भी हो सकती हैं, आदमी के अपने बच्चों अहलो अयाल के बारे में भी हो सकती हैं। तो ये है कि इंसान जो है, हमें मालूम हो नहीं मालूम हो, आदमी से गलतियां होती हैं, गुनाह होते रहते हैं, उन गुनाहों का कफ़ारा बनता है ये। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब्र जो है तो, और उससे बहुत बड़ी बात है, गुनाहों का कफ़ारा बनता है सब्र। जी जी जी। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी सिलसिले में रवायत कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा यज़ालुल बलाउ बिल मोमिन वल मोमिना फी नफ्सिही व वलदिही मालिही, कि एक मोमिन मर्द और औरत को अल्लाह ताला जो है उसकी जान के ताल्लुक से, औलाद के ताल्लुक से, माल के ताल्लुक से, हर तरह से जो आजमाता जो रहता है, यहाँ तक कि वो उनका बुलावा का वक्त आ जाता है और अल्लाह ताला अपने पास बुला लेता है। वमा अलैहि खतिया, कोई उसके जो है कोई गुनाह कोई बाकी नहीं रहता। ये अहमद और तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। तो इस तरह से ये इब्न तैमिया फरमाते हैं कि जो ये मुसीबतें हैं ना, ये अल्लाह ताला की नेमत हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये अकबर। मुसीबतें जो है इंसान के गुनाहों का कफ़ारा जो है ये बनती हैं, और ये आदमी के अंदर सब्र की खूबी पैदा करती हैं। इनके जो है इनको अजर व सवाब मिलता है, और इसके नतीजे में बंदा जो है अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह के आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करता है, और बंदा जो है अपनी गलतियों से जो है अल्लाह की मखलूक से जो कट जाता है, तो फिर ये उसके अंदर जज्बा पैदा होता है, उनसे जुड़ता भी है। तो ये सब्र के जो है बहुत सारे फायदे हैं इंशाअल्लाह। तो कुछ कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद अबू बकर खान। मोहम्मद अबू बकर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट में। तो आप ये बताएं, खाना खाते हैं तो क्या दुआ हम पढ़ते हैं? जी। और हमारे साथ एक कॉलर और भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। नाम क्या है आपका? अनीसा। अनीसा आ गई मौलाना साहब। अच्छा। जी, इनसे आप मुश्किल से मुश्किल सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बड़े लोगों में से कितना भी मुश्किल सवाल करना है ना, वो कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। चलिए, आसान सवाल। जी, आपका सवाल क्या है? मुझे भी एक सवाल का पूछना जी है। जी जी, जी बोलिए। आप पूछ लें पहले। जी, नमाज के दरमियान अगर हम वितर की नमाज रुकाते हैं कि तहज्जुद में उठेंगे और पढ़ेंगे,
جی تو اگر وہ تہجد میں نہ اٹھ پائے تو کیا وہ وتر کو قضا کر کے پڑھنا ہوگا فجر کی؟ جی آپ اس جی اگر آپ کا ارادہ تھا کہ ہم اٹھیں گے لیکن نہیں اٹھ سکا آدمی، اگر نہیں پڑھ سکے تو اس کو دو طرح سے کر سکتے ہیں. جو اگر فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے ہی اس کو قضا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں تو پھر دن میں یعنی فجر کی نماز کے بعد جب آفتاب طلوع ہو جائے اشراق میں بھی پڑھ سکتے ہیں جی دن میں کسی وقت بھی اشراق کے وقت، چاشت کے وقت، ظہر کے بعد بھی آپ اس کو قضا سے پڑھ سکتی ہیں. کرنا پڑے گا. جی 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 ہاں تو اور ایک بھی کسی نے مجھے سوال کیا تھا کہ وہ تہجد کو اٹھنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو کیا وہ عشاء کے بعد رک کے سونے سے پہلے کیا تہجد کے نام سے 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں، مطلب یا 4 رکعت؟ جو بالکل پڑھ سکتی ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، پوری تہجد بھی عشاء کے بعد جو ہے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، عشاء کے بعد سے، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ مغرب کے وقت سے بھی اس کا شروع، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن شروع ہو جاتا ہے. عشاء کے بعد سونے سے پہلے تک آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتی ہیں، 2 رکعت 4 رکعت پورے بھی پڑھ سکتی ہیں. درست ہے. جی آپ کی طرف سے کچھ سوال ہے؟ یہ سوال یہ ہے، مشکل سوال نہیں ایک دم آسان سوال ہے. اچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی دوسرا نبی آئے ایسا کوئی بولتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل صحیح. جی بلکہ مسلمہ تجاب نے بھی جب یہ کیا تھا تو اس کو قتل کرنے کا جزاک اللہ. جی جی بالکل بالکل ماشاءاللہ. خوش بالکل رہیے انیسہ. جی 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 بالکل، دعا فرمائیے ہمارے لیے بھی. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اور ایک کالر اور بھی. ہلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام کیا ہے آپ کا؟ سمیہ محمد داؤد. سمیہ محمد داؤد. مولانا سے مشکل سوال کیجیے گا ذرا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور کیا اس آدمی کی بات کو مانیں گے؟ نہیں، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والے ہیں، مگر آخرت کے دن جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. بس نبی کے حیثیت سے وہ تو نہیں، تو وہ تو نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے وہ، کوئی دوسرا. جی آپ کا جواب صحیح ہے. جی جواب درست ہو گیا. جی. اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور بھی. ہلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و نام کیا ہے آپ کا؟ لبنہ راحت. لبنہ راحت. جی جی جی. آپ مشکل سوال کریں کوئی بات. آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی کتاب دی گئی؟ قرآن مجید. جی جی ماشاء اللہ. اور ایک کالر ہے. ہلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وارث بھائی آپ کی لائن کٹ رہی تھی بار بار، کیا حال چال ہے آپ؟ کیسے؟ سر پر ہو رہا تھا، کچھ بنا ہوا تھا مسئلہ. صحیح ہو گیا. چلو مولانا صاحب سوال پوچھیں. تو محمد سے پوچھیں یا سوال کو چلو محمد سے ہی پوچھ لیں. اچھا اچھا. تو یہ کھانے کی دعا کیا ہے آپ یہی بتائیں. میں بتاؤں گا محمد سے پوچھنا؟ نہیں، محمد سے پوچھ رہا کھانے کی دعا ابھی تھوڑی دیر تو پہلے تیرے کو پتہ چلا ہے. بسم اللہ اور برکت اللہ. جی صحیح ہو گیا. جی ماشاء اللہ. جی. تو آپ سے بھی سوال پوچھنا ہے. جی پوچھو، کوئی بات نہیں. ان سے مشکل پوچھ لیں، کوئی بات نہیں. اچھا، جادو کا علاج ہم نے بتایا ہے، اگر آپ نے سنا ہے اسے؟ سنا تو نہیں ہے میں نے. ویسے یہ جو قرآن شریف میں معوذتیں ہیں ان سے بھی علاج ہوتا ہے جادو کا. جی 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 5-6 پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں. صحیح. معوذات پڑھنا ہے، تم کرسی پڑھنا ہے، اور صبح شام کی دعائیں جو ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے. جی 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 ٹھیک ہو گیا. جواب آپ کا بھی درست ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک کالر اور بھی. ہلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور الزما، کیا حال چال ہے آپ کے؟ بس الحمدللہ خیریت ہے، آپ لوگ کی دعا ہے. جی مولانا صاحب. جی آپ نے پروگرام سنا ہے ہمارا؟ جی ڈیوٹی پہ تھا، سنا، تھوڑا سا سنا تھا. ابن عمر جب ہم بولتے ہیں تو ابن عمر سے کون مراد ہوتے ہیں؟ جی عبداللہ بن عمر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صبر کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی. جی تو صبر کے موضوع پہ ہماری بات ہو رہی تھی. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی بھی ایک بڑی علامت ہے. صحیح. کہ بندہ یعنی اللہ تعالیٰ اگر بندے کو
امتحان میں آزمائش میں مبتلا کرے تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمانا چاہتے ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ جو ہے کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو جتنا بڑا امتحان ہوگا، جتنی بڑی کسی کی آزمائش ہوگی، اس کا اجر، اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیوں اللہ تعالیٰ کسی فرد کو یا کسی قوم کو، کسی کو بھی جب اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پرکھتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ آدمی اس میں کامیاب ہو گیا، راضی ہو گیا، تو اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی مل گئی۔ لیکن اگر اس میں وہ ناکام ہو گیا، یعنی اس نے ناگواری اور ناخوشی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کی ناخوشی ملتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول سب سے بڑے مقام والے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے آزمائش انہی کی ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلا، کون لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء، انبیاء اور رسول جو ہیں یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے اللہ یعنی خلیل اللہ ہیں، یعنی ان کا لقب صرف اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی کے لیے، اس کے باوجود بھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ قوم اور اس کے وقت کے بادشاہ نے آگ کے اندر جو ہے ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے محفوظ کیا۔ تو انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے الامثل فالامثل، یعنی جو اس کے اللہ کے زیادہ جو ہے فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، تو آدمی کا جو دین ایمان کتنا مضبوط ہے اس کے حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنے دین میں، ایمان میں مضبوط ہے، مستحکم ہے، تو پھر اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ دین میں کمزور ہے تو اسی حساب سے اس کی جو ہے آزمائش جو ہے ہوتی رہتی ہے، اور یہ آزمائش جو ہے آدمی کے گناہوں کا کفارہ جو ہے بنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بڑا مشکل سوال ہے کہ کیا صبر کمزوری اور بزدلی کا نام ہے؟ جی، صبر جو ہے کمزوری اور بزدلی کا نام نہیں ہے۔ صبر جو ہے طاقت اور قوت کا نام ہے، جواں بردی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور صبر کا جو لفظ ہے نا، صبر کا مطلب ہے عربی میں حبس النفس علی الشدائد۔ جو تکلیفوں میں، مصیبتوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، کنٹرول رکھنا۔ اسی طرح سے ہے کہ حبس النفس علی الطاعات، اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام میں، فرما برداری کے کام میں آدمی کو ضرور تکلیف کچھ محسوس کرتا ہے۔ سخت جو ہے سردی کا وقت ہے اور ہمیں فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اس وقت کی پیاری نیند آدمی کو، تو پھر اس وقت اٹھ کر کے آدمی کو نماز کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح سے معصیت کے، نافرمانی کے، برائی سے کام کس آدمی کو روکنا یہ معمولی کام نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا، یہ جو اس طرح سے ننگی کھلی دنیا ہے، اس میں ایک آدمی کو اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اللہ کی خاطر نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو یہ صبر جو ہے طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، استقامت کا نام ہے۔ صبر جو ہے، یہ صبر آدمی اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے دفاع کراتا ہے۔ تو صبر یہ حزدل بزدلی اور کمزوری کا نام نہیں ہے، صبر طاقت اور قوت کا نام ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور آزمائش میں صبر کا کامیابی کا پیمانہ ہے کوئی؟ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں کتنا جو ہے اس پہ صبر کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے انا وجدنا خیر عیشنا بصبر، جو ہماری بہترین زندگی ہے وہ یہ ہے کہ صبر سے ہی ہمیں وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور آدمی جب مصیبتیں آتی ہیں اور مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں تو اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ خیر کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے قاضی شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا شکار ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس میں 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ وہ آزمائش اس کے دین کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں نہیں ہوئی، مطلب اس کے جان کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اس میں تو آزمائش ہو گئی، دین کے بارے میں نہیں آزمائش۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو ہمیں تکلیف یا مصیبت پہنچی، اس سے بڑی بھی تکلیف اور مصیبت پہنچ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بڑی تکلیف اور مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو صبر کی یعنی وہ دیتا ہے، تو اس طرح سے جو صبر اللہ کی طرف سے وہ ہدایت دی گئی ہے۔ جی جی، اللہ کی طرف سے یہ چیز جو ہے اس کو۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ مولانا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اقرا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ کلاس 4 میں؟ ہاں ہاں ماشاءاللہ 4 میں پڑھتی ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ جی، آپ گھر سے اسکول جا رہے ہیں تو جاتے وقت ابو کو کیا، امی کو کیا بول کر کے جائیں گے؟ اللہ حافظ بولیں گے۔ جی، اللہ حافظ بولیں گے، السلام علیکم بھی بولیں گے۔ چلے، آپ کا جواب صحیح ہے، اللہ حافظ بھی بولیں گے، السلام علیکم بھی بول کر کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے اقرا۔ جی، اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور بھی ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد افسار۔ محمد افسار، یہ ہمارے نئے کالر ہیں مگر بڑا اچھا سن رہے ہیں، 2-3 ہفتوں سے، ماشاء اللہ۔ ہاں، یہ بتائیں کہ ہمارا جو روزمرہ کا معمول ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہماری صبح کا آغاز کس عمل سے شروع ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ روزمرہ کا اعمال سب سے پہلے تو صبح کا یعنی دین کے حساب سے ہونا چاہیے، اور ہمارا دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان پوچھ لیا مولانا صاحب۔ جی جی چلے افسار بھائی، مبارک ہو آپ کو، بہت آسان سوال تھا مگر اچھا کیا جواب دیا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مولانا صاحب، ہم لوگ بات کر رہے تھے صبر کی۔ جی جی، صبر جو ہے ہم یہ بتا رہے تھے کہ صبر کا پیمانہ کیا ہے، تو ہمیں جو بھی حالات ہوں، جو بھی چیزیں آئیں، ہمیں اس میں جو ہے وہ صبر سے ہی کام لینا ہے، ٹھیک ہے، چاہے جیسی بھی مصیبت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انسان کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت فوراً وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے۔ تو اس کا صلہ جو ہے یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں ملتی ہیں، اور یہ اس کو ہدایت کی نشانی بھی بتایا گیا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ جب کسی بندے کا کوئی بچہ ہو یا بچی ہو انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی ہے، پوچھتا ہے ان سے دیکھنے کے لیے کہ ہم نے ہمارے بندے کی یعنی جو بچہ تھا یا بچی تھی جو بھی ہے اس کی روح کو تم نے قبض کر لیا؟ تو فرشتے بولتے ہیں کہ ہاں کیا۔ تو کہا کہ یہ تو اس کے جگر کا ٹکڑا تھا جس کو تم نے قبض کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے کہ ہمارے بندے کا اس پہ رد عمل کیا تھا، بندے کا کیا رد عمل تھا اس پہ؟ فرشتے کہتے ہیں کہ بندے نے حمد و ثنا کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یعنی اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ کی امانت تھی، بچہ ہو یا بچی جو بھی ہو، اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ہمارے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام جو ہے بیت الحمد رکھ دو۔ بیت الحمد، جی بیت الحمد، یعنی اس نے صبر کیا تو اس کے لیے جو ہے گھر بنا دو جنت میں، اور اس گھر کا نام حمد جو ہے رکھ دو۔ تو یہ صبر کا اتنا بڑا ایک صلہ ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، صبر آدمی کو جو تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، تو اس وقت آدمی کو ایک دعا کرنی چاہیے، بہت ہی مختصر دعا ہے۔ اور اس وقت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا کہ جب کسی بندے کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی انتقال کچھ بھی ہو، تو اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس وقت یہ پڑھنا چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہم اجرنی، وہ بھی صحیح ہے، فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، دونوں طرح سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت میں بہتر جو ہے اجر دے اور اس کا نعم البدل
جو اچھا سے اچھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ جو ہے اس کو دیتے ہیں۔ ام سلمہ اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ جو ہے کہتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، اور انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو جو ہے قبول کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ہے یہ شادی ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے صبر سے کہ جی مولانا صاحب، ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف مصیبت آئے کوئی بھی تو آدمی کو وہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا جو ہے پڑھنا چاہیے۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نام کیا ہے آپ کا؟ احمد رشید۔ احمد رشید، مولانا صاحب کیا پوچھیں گے؟ جی احمد رشید صاحب، ہمارا پروگرام آپ نے سنا ہے؟ جی میں سنتا ہوں، وہ میرا نام احمد رشید نہیں عامر رشید ہے۔ اچھا عامر رشید، جی صحیح ہو گیا۔ آج کا پروگرام سنا ہے آپ نے؟ ہاں جی سن رہا ہوں میں۔ اچھا چلیے، تو یہ جریر بن عبداللہ البجلی کا ہم نے بیان کیا تھا آج، تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ کہاں سے آئے تھے؟ نہیں وہ سوری میں نے نہیں سنا، میں پچھلے 10 منٹ سے یہ صبر کے بارے میں یہ اچھا ہم نے وہ خبروں سے پہلے اچھا ٹھیک ہے، دوسرا سوال لیتے ہیں۔ یہ 4 جو ہے بہت مشہور صحابی ہیں، سب کے نام عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہم نے آج عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بات کی۔ نہیں وہ بھی میں نے نہیں سنا۔ اچھا چلیے، آپ یہ بتائیں کہ جو شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جی گواہی دینے میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، یعنی انکار کر دیتا ہے یا وہ غلط گواہی دیتا ہے تو یہ کیسا گناہ ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جی بہت صحیح جواب دیا۔ اس لیے کہ گواہی کو قرآن پاک میں یا حدیث میں کچھ ذکر ہے کہ اگر تم سے کوئی گواہی لی جائے تو اس کو مت چھپاؤ اور حق بات کرنی چاہیے، گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ جی بہت صحیح بات۔ آخر میں وہی انبیاء صالحین اور صبر۔ جی انبیاء صالحین اور صبر ہیں۔ دیکھیں یہ صبر جو ہے ہم نے جیسے بتایا کہ نبیوں کا، رسولوں کا، صالحین جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کا یہ شیوا ہے، یہ صبر کرنا۔ اور صبر کو ہم اور آپ بہت ہی عام طور پہ بہت ہی معمولی چیز سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے بے بس کمزور دبے کچلے لوگوں کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، صبر جو ہے بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، نبیوں کا، رسولوں کا، بزرگوں کا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، ایک صحابی کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کہا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی آدمی کو جس وقت صدمہ آئے، غم پہنچے، تکلیف اور مصیبت کی، تو اس وقت آدمی کو وہ ناگواری، ناخوشی یا گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار نہ کرے آدمی، بلکہ اسی وقت آدمی کو فوراً جو ہے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، تو آدمی کا مقام بھی اللہ تعالیٰ کے بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اچھا سے اچھا جو ہے اجر اور بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ صبر بہرحال بہت بڑی چیز ہے، اور یہ آدمی کو اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اس کو جو ہے ایک معمول بنانا چاہیے۔ آدمی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یا کوئی بھی چیز پہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، فوراً آدمی کو اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے بولے کہ اللہ اس میں جو بہتر کرے، ہم اس پہ راضی ہیں اور خوش ہیں۔ جی ایک کالر لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سعد رو۔ اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ ہم جب نیا کپڑا پہنتے ہیں تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی بولیے، مشکل سوال۔ اچھا جی الحمدللہ۔ جی ہاں کوشش کیجیے۔ الحمدللہ الذی کسانی جی ما اوہاری بہی عورتی، یہ دعا ہے، آپ یاد کر لیں۔ دوسرا ایک سوال آپ سے، عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی آسمانی کتاب دی گئی تھی؟
مشکل سوال ہیں دونوں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ اچھا آپ یہ بھی چلیں، آپ کو اس ہفتہ آپ نے کون سی کوئی نئی کتاب پڑھی ہے، کوئی نئی کتاب آپ نے دیکھی ہے؟ کوئی چھوٹی سورہ آپ نے اس ہفتے میں، پورے ہفتے میں یاد کی ہے آپ نے؟ جی. کون سی سورہ پہلے سے یاد ہو، اس کو اس میں ریوائز بھی کیا ہو؟ جی. فلق، ناس اور قل هو اللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو قل هو اللہ احد سنا دیں. چلیں قل هو اللہ احد سنا دیں. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ساتھ رہو تو آپ بہت اچھے قاری ہیں. جی بہت اچھے قاری ہیں. چلیں آپ کا جواب درست ہو گیا. یہ آپ کا جواب درست ہے. جی مولانا صاحب، آخری 1 منٹ ہمارے پاس، کیا کہیں گے؟ آخری پیغام یہی ہے صبر کے تعلق سے کہ صبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. صبر کو ہماری زندگی کا، روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. ہماری زندگی میں آپ دیکھیں کتنی بھاگ دوڑ کی زندگی ہے. راستے پہ آپ جائیں، ٹریفک پہ جائیں، ہر آدمی پریشان ہوتا ہے، اور ہر آدمی جو ہے صبر زبان پہ لاتے ہیں، لیکن صبر کو آدمی اپنی عملی پریکٹیکل زندگی میں لانا ہے تو پھر آدمی ذہنی طور پہ ہر طرح سے بہت مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے. صبر کو اپنی معاشرتی خانگی زندگی میں بھی آپ حصہ بنائیں، آپ کی خانگی معاشرتی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور بہت ساری مشکلات سے آدمی بچ جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صابر اور شاکر بندہ بنائے. اللہم آمین اللہم آمین. سامعین کرام، ہمارا آج کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.